الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ باب صلاۃ الخوف، یہ کتاب کا 13واں چیپٹر ہے اور اس کا عنوان ہے خوف کی نماز کا بیان، یعنی ایسی نماز جو خوف کی حالت میں پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ کب؟ جب کہ آدمی مسلمان کے سامنے دشمن صف بستہ ہو، مسلمان صف آڑا ہو اور دشمن اس کے سامنے ہو، یا ڈر ہو کہ دشمن حملہ آور ہو جائے گا نماز کی حالت میں، تو کیا طریقہ نماز کا ہونا چاہیے، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورتحال کا سامنا کیا ہے، کیسے نماز پڑھی ہے، یہ ایک اہم چیپٹر ہے۔ اب عام حالات میں اب اس وقت تو یہ صورتحال پیش نہیں آتی ہے، سامنے کی جنگ تو ہوتی نہیں ہے، بمباری ہوتی ہے، گولہ بارود ہمیشہ رہتا ہے اور مسلسل بمباری ہوتی رہتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو صورت سنت سے قریب تر صورت نظر آئے اس کو پڑھ لینا چاہیے، اگر جماعت ممکن ہو تو جماعت کر لینا چاہیے، نہیں تو تنہا پڑھنا چاہیے۔ افراتفری کا عالم رہتا ہے آج کل کی جو جنگ ہو رہی ہے، لیکن اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں جاتے تھے تو دشمن بالمقابل ہوتا، صف آڑا ہوتا، یا قبلہ کے مخالف سمت میں دشمن ہوتا۔ یہی دو پوزیشن ہوتی، یا تو جس طرف نماز پڑھتے ہیں رخ کر کے قبلہ کی طرف اس سمت میں دشمن ہوتا، یا یہ ہے کہ قبلہ کی مخالف سمت میں ہوتا۔ تو اس وقت آپ نے کیسے نماز پڑھی ہے اس کا بیان ہے، اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی بھی آیت اتری ہے، اور بہت ہی عجیب بات ہے کہ اسلام کتنا دین حق ہے۔ یہ سوچئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق جو سن 5 ہجری میں ہوئی ہے، اس میں مشرکین برابر سے تیر برسا رہے تھے، اور ایسی صورتحال نہیں تھی کہ نماز پڑھی جاتی، اور اس وقت تک صلاۃ الخوف کی آیت نہیں اتری تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں فوت ہو گئی، 4 نمازیں فوت ہو گئی۔ مغرب کے بعد آپ نے یا عشاء کے قریب ان نمازوں کو آپ نے پڑھا، اور خاص کے عصر کی نماز جو فوت ہو گئی اس کا بڑا قلق رہا آپ کو۔ تو کہا کہ اللہ مشرکین کے گھروں میں اور ان کے قبروں میں آگ بھر دے کہ انہوں نے ہم کو عصر کی نماز سے غافل کر دیا۔ اس وقت تک صلاۃ الخوف کا طریقہ نہیں اترا تھا، اس کے بعد ہی اترا ہے۔ گویا کہ قرآن مجید سورہ نساء میں آیت نمبر 102 ہے، جس کے اندر ہے کہ نبی جب آپ ہوں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ قدر لمبی آیت ہے کہ نبی جب آپ ہوں تو ایک جماعت آپ کے ساتھ رہے اور ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں رہے۔ اس کی کیفیت آئے گی بیان کر کے۔ وہ آیت اتری ہے کب؟ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور مقام حدیبیہ پر جا کر کے مشرکین نے روک دیا۔ وہ بالکل حرم سے قریب تر جگہ ہے، جس کو آج کل مقام تنعیم کہتے ہیں، سمجھا کہ بالکل حدود حرم سے باہر نکلیے، اور آگے جو پہلا قدم نکلے آپ کا پڑے گا وہ گویا کہ مقام تنعیم میں پڑے گا، سمجھا کہ وہ حدود حرم سے بالکل قریب ہے، مقام تنعیم ہے۔ اور وہیں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہیں سے احرام باندھ کر عمرہ کیا تھا حجۃ الوداع میں، تو اس لیے وہاں پر اس کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں۔ مکہ والے وہیں جا کر کے عمرہ کا احرام باندھ کر کے مکے میں آتے ہیں۔ تو بہرحال مشرکین نے جانے نہیں دیا، مشہور واقعہ ہے، اور وہاں ایک مصالحت ہوئی بڑی رد و قد کے بعد، اور اس کے بعد یہ طے پایا کہ اب اگلے سال آپ آئیے گا عمرہ کرنے کے لیے، 3 دن ٹھہریے گا اور عمرہ کر کے آپ واپس ہو جائیے گا، 3 دن سے زیادہ قیام کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ مکہ کے مشرکین کا دبدبہ تھا، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، ذی قعدہ کا۔ اسی موقع پر جب مشرکین کو خبر ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو مقام عسفان ایک جگہ ہے 48 میل مکے سے دور، وہاں مشرکین کے 200 گھڑ سواروں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں 200 گھڑ سواروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیا، اور مسلمانوں نے بھی دیکھا کہ مشرکین ہمارے سامنے ہیں۔ تو ظہر کی نماز تو ہو گئی 2 رکعت، تو خالد بن ولید نے کہا وہ چک گئے، نماز ہی میں حملہ آور ہونا چاہیے تھا اور سب کو کاٹ مارنا چاہیے تھا۔ تو اچھا ٹھیک ہے، ابھی ان کی ایک نماز اور آنے والی ہے عصر کی، جو ان کی جان سے، ان کے مال سے، ان کی اولاد سے بہتر ہے یہ نماز، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی وہ سمجھے کہ اس کے بیوی بال بچے سب مر گئے۔ اتنا قلق نہیں ہونا چاہیے اس کو جتنا کہ عصر کی نماز کے فوت ہونے کا خطرہ ہونا چاہیے۔ کہا اچھا اس نماز میں جیسے ہی سجدہ میں جائیں گے یکبارگی ٹوٹ پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بیچ میں
یہ پلاننگ ادھر مشرکین کی طے ہو رہی تھی یا ادھر سے قرآن اتر رہا تھا کہ اے نبی جب آپ ہوں اور دشمن آپ کے سامنے ہو تو ایسا کیجیے گا کہ ایک جماعت کو آپ نماز پڑھائیے، اور آپ جب قیام کریں تو سب قیام کریں، رکوع میں جائیں تو سب رکوع میں جائیں، ہتھیار لیے رہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، ہتھیار لیے رہیں، تلوار سوتے رہیں، پکڑے رہیں، اس کو دیکھتے رہیں رکوع میں ہیں، اور جب اس کے بعد آپ سجدے میں جائیے تو آپ سجدے میں جائیے، اور آپ کے ساتھ جو اگلی صف ہے وہ سجدے میں جائے اور پچھلی صف کھڑی رہے تلوار لیے ہوئے، اور جب دو سجدہ کر کے آپ اٹھ جائیں دوسری رکعت کے لیے تو جنہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا وہ اپنے طور پر سجدہ کر لیں۔ چلیے سجدہ کر کے یہ لوگ اٹھ گئے۔ اب چونکہ پہلی رکعت میں پہلی صف کے ساتھ آپ نے سجدہ کیا تھا، تو اب دوسری رکعت میں اگلی صف پیچھے آئے، الٹے پیر لوٹے، اب پچھلی صف آگے جائے تاکہ اس پچھلی صف کو اس رکعت میں دوسری رکعت میں نماز کے امام کے ساتھ سجدہ ملے، اور جب سجدہ کر کے تحیات میں بیٹھے تو پچھلی صف جو کھڑی ہوئی ہے وہ اب سجدہ کرے گی، اور سب تحیات میں بیٹھ کر کے سلام پھیر دے گی۔ مشرکین کی اسکیم ناکام ہو گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ حضرت خالد بن ولید کے اسلام میں لانے کا محرک بنا، کہ ہم نے یہ پلاننگ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست پلاننگ کی کہ ہماری پلاننگ دھڑی کی دھڑی رہ گئی۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے، سمجھا کہ نہیں؟ بہرحال حدیث جو اس میں ہے، ایک حدیث ہے، اس کو پڑھنے سے قبل دو باتوں کی طرف اشارہ ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز ایسا فریضہ ہے جو خوف اور دہشت کی حالت میں بھی آپ سے ساقط نہیں، کتنے ہی خوف میں ہو، گھبراہٹ میں ہو آپ، نماز آپ پر واجب، یہ کسی حال میں آپ سے معاف نہیں، اس کو پڑھنا ہی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، کیونکہ اگر جماعت چھوڑنا جائز ہوتا اور جماعت کی اہمیت نہیں ہوتی تو سب سے زیادہ اس کے ترک کرنے کا جو موقع ہے وہ جنگی حالات ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے طور پر نماز پڑھ لو بھائی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہو رہی ہے کہ نہیں، آپ دو جماعت کیجئے مسلمانوں کی، ایک جماعت آپ کے ساتھ رہے، ایک جماعت دشمن کا مقابلہ کرے، یا اگلی صف آپ کے ساتھ سجدہ کرے، پچھلی صف آپ کے ساتھ رہے، کھڑی رہے دشمن کا تیوار کو یہ دیکھنے کے لیے۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، اب بلا عذر شرعی کے آدمی کو جماعت ترک کرنا جائز نہیں ہے، یہ فرض عین ہے، یہ نہیں کہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ چلے گئے مسجد میں نماز پڑھ کے آگے تو اپنے سے مجھ سے چھٹی ہو گئی، نہیں ہے، آپ کو پڑھنا ہے، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو آپ جائیے جماعت سے پڑھیے۔ تو ایک تو جماعت کی اہمیت معلوم ہوئی، دوسری یہ کہ صلاۃ نماز ایسا فریضہ ہے جو جنگی حالات میں بھی معاف نہیں ہے، چاہے جائے کہ آپ امن میں ہیں، عافیت میں ہیں، کھا رہے ہیں، گھر میں پی رہے ہیں اور تب نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اٹھک بیٹھک بھی بے نمازیوں سے ہے، ایسے لوگوں سے نمازیوں کا تعلق ہے جو کبھی مسجد کو جھانکتا بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ یہاں سے جائیے گا آگے، اب یہ حدیث دیکھیے، حدیث لمبی ہے، الفاظ پڑھیں گے تو ذرا مشکل ہو جائے گا اور وقت بہت لمبا ہوگا۔ اس میں کئی صورتیں ہیں، 15-16 شکل ہے صلاۃ الخوف کی، لیکن علامہ ابن القیم نے کہا کہ 6 سے 7 صورتیں اس کی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اس میں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ دشمن اگر صف کے سامنے ہو، قبلے کی سامنے ہو، تو یہ روایت ہمارے سامنے صالح بن خوات رضی اللہ عنہ، صالح بن خوات کی روایت ہے، یہ تابعی ہے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے ایک جگہ، اب بعض روایت مسلم میں ہے کہ سہل بن ابی حسمہ سے روایت کیا ہے، یہ تو تھے نہیں اس میں، یہ تو تابعی ہیں، صحابی کے دیکھنے والے ہیں، نبی کے صحابی تو ہے نہیں، تو یہ تو شریک نہیں رہے، ان کے والد خوات بن جبیر جو ہے وہ شریک تھے، تو انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے، یا ایک دوسرے صحابی سہل بن ابی حسمہ انصاری ہے ان سے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی یوم ذات الرقا، یوم الرقا کے دن، غزوہ ذات الرقا نجد کے علاقے میں ہوا تھا۔ نجد کہتے ہیں بالائی حصہ جو ہوتا ہے سعودی عرب کے اندر، مکہ اور جو مدینہ کا علاقہ ہے یہ حجاز کا علاقہ کہلاتا ہے، تہامہ کہلاتا ہے، نشیبی علاقہ کہلاتا ہے، جو ریاض اور قصیم وغیرہ کا علاقہ ہے وہ نجد کہلاتا ہے۔ تو نجد کے علاقے میں آپ گئے جنگ کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کے قدم جو پتھر سے ٹکراتے تھے چلنے میں، تو اس کی وجہ سے ان کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، ناخن وغیرہ بھی نکل گئے تھے کچھ، اور لوگوں کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، چل نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اس کے اوپر پیوند لپیٹ لیا، کپڑا ٹکڑا پاؤں کے اوپر لپیٹ لیا تاکہ چلنے میں آسانی ہو، اس لیے اس کا نام رکھا گیا غزوۃ ذات الرقا، پیوند لگایا ہوا
غزوہ، وہ دن جس میں لوگوں نے، صحابہ نے، مجاہدین نے اپنے پاؤں پر مرہم پٹی کر لی تھی۔ وہ 400 کی تعداد میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بعض روایت میں ہے کہ 700 تھے۔ بہرحال تو وہاں جو صلاۃ الخوف آپ نے پڑھی، اچھا یہ غزوہ ہوا کب ہے؟ کوئی اکثر مورخین لکھتے ہیں کہ سن 4 ہجری میں ہوا، جبکہ غزوہ خندق سن 5 ہجری میں ہوا۔ تو اگر سن 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھی ہے تو غزوہ خندق میں تو بدرجہ اولا پڑھنا چاہیے تھا۔ 4 وقت کی نماز آپ کی کیسے فوت ہو گئی؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو اس لیے یہ قول بالکل غلط ہے۔ یہ اصل یہ ہے کہ یہ سن 7 ہجری میں ہوا، اور خوف کی جو آیت اتری ہے وہ صلح حدیبیہ کو کہ موقع پر جب عمرہ کرنے کے لیے آپ جا رہے تھے تو مقام عصفان میں جو آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور خالد بن ولید جو کافر تھے انہوں نے جو حملہ کرنے کی تدبیر سوچی تھی، وہ سن 6 ہجری ذی القعدہ کا واقعہ ہے، اور غزوہ ذات الرقاع اس کے کچھ مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد ربیع الاول سن 7 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ قول زیادہ اتھینٹک ہے، ورنہ غزوہ خندق کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیوں فوت ہوتی؟ آپ خوف کی حالت میں پڑھ لیتے، جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے۔ بہرحال یہ نقطے کی بات تھی۔ تو خوف کی نماز پڑھی آپ نے غزوہ ذات الرقاع میں، ایک جماعت نے آپ کے ساتھ صف لگایا اور دوسری جماعت دشمن کے مقابل میں ٹھہری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبلے کی جانب میں دشمن نہیں تھا۔ اگر مان لو کہ ہمارا قبلہ پچھم ہے اور جنگی میدان پورب ہے، سمجھا، تو ایک جماعت کچھ لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ لے کر کے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھایا، اور دوسری جماعت کو کہا کہ دشمن کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرو، دشمن کو گھیرے رہو۔ اچھا، فصلی بالذین معہ رکعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ تھے 1 رکعت نماز پڑھائی۔ ثم ثبت قائما، دوسری رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، بہت لمبا قیام کیا، یہاں تک کہ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے اپنے طور پر 1 رکعت مکمل کر لی، سلام پھیرا چلے گئے، ان کی دونوں رکعت کنٹینیو ہو گئی۔ چلیے، یہ جب گئے مورچہ سنبھالا انہوں نے تو ان کو بھیجا، کہا جاؤ، اور اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری صف میں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے، دوسری صف میں کھڑے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دوسری رکعت نماز پڑھی، پھر رکوع سجدہ کیا۔ تحیات پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بیٹھے رہے اور ان لوگوں کو اشارہ کیا کہ اٹھو، 1 رکعت نماز اپنی پڑھ لو۔ اب پڑھنے کے بعد تحیات میں بیٹھنے کے بعد، تحیات درود سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ تو پہلی جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبیر تحریمہ نصیب ہوئی، دوسری جماعت کو سلام نصیب ہوا، سمجھا؟ تو ایک طریقہ یہ ہوا کہ اگر دشمن مخالف سمت میں ہے قبلے کے تو 2 گروپ کریں گے، ایک گروپ آپ کے ساتھ ہوگا، ایک گروپ ہوگا۔ 1 رکعت نماز پڑھ کر کے امام دوسری رکعت میں کھڑا رہے گا، اور یہ لوگ اپنے طور پر 1 رکعت نماز پڑھ کر کے 2 رکعت مسلسل کر کے چلے جائے، اور پھر دوسری جماعت کو بھیجے، وہ آئے دوسری رکعت میں امام کے ساتھ ملے، امام تحیات میں ان کا انتظار کرے، اور پھر جب یہ لوگ دوسری رکعت پڑھ لیں، تحیات میں بیٹھ جائے، اس کے بعد تب ایک ساتھ سلام پھیرا جائے۔ یہ پوری ایک روایت ہے، سمجھا کہ نہیں؟ دوسری حدیث دیکھیے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اسی مضمون کی حدیث ہے، اس کو دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے غزوہ کیا رسول اللہ کے ساتھ نجد کے علاقے میں، یہ دوسرا غزوہ ہے، اس غزوہ ذات الرقاع کے علاوہ غزوہ ہے، یہ کھجور کے باغ میں ہوا تھا، یہ بھی نجد کے علاقے میں ہوا تھا۔ دشمن کا ہم نے مقابلہ کیا، ہم نے صف بندی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگ کو نماز پڑھائی، ایک جماعت آپ کے ساتھ رہی، دوسری جماعت دشمن کے مقابلے میں رہی، آپ نے ان کو لے کے رکوع کیا اور سجدہ کیا، ثم انصرفوا، پھر یہ لوگ پلٹ گئے۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ پہلی جو جماعت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ 1 رکعت پڑھ کے لوٹ گئی، دوسری رکعت اس نے پورا نہیں کیا۔ دوسری جماعت آئی جس نے نماز نہیں پڑھی تھی، فجاؤ، وہ آئے اور ان کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی، سجدہ کیا اور آپ نے سلام پھیر دیا، ان کا انتظار نہیں کیا۔ فقام کل واحد منہم فرکع لنفسہ رکعۃ وسجد سجدۃ، اب یہ دونوں گروپ اپنے اپنے طور پر 1 رکعت نماز اس نے پوری کر لی، اور روایت بخاری مسلم کی ہے۔ اب یہاں پر 2 صورت ہو سکتی ہے، پہلی جماعت 1 رکعت پڑھ کے چلی گئی، دوسری جماعت بھی آئی، آپ نے سلام پھیر دیا اور یہ جماعت بھی چلی گئی۔ پہلی جماعت آ کر کے اپنے اپنے طور پر 1 رکعت پورا کیا، چلی گئی، پھر دوسرے کو بھیجا کہ اب تم لوگ جاؤ،
جس ترتیب سے آئے تھے انہوں نے اپنی رکعت پوری کر لی۔ ایک تو یہ احتمال ہے۔ اس سے زیادہ قریب احتمال یہ لگتا ہے کہ دوسری جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیر دینے کے بعد مسبوق کی طریقہ سے ایک رکعت پڑھ لیا، ان کی کنٹینیو ہو گئی، اور یہ جب گئے تو انہوں نے پہلے کو بھیجا کہ جا کر کے آپ لوگ اپنی ایک ایک رکعت پوری کر لیجیے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ کم سے کم ایک جماعت کو 2 رکعت لگاتار مل گئی، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ سب نے اپنے اپنے طور پر پورا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کے بعد جو دوسری جماعت اٹھی اور اس نے سب نے اپنے اپنے طور پر ایک رکعت نماز لگاتار ہی پڑھی، تو یہ بات صادق آئی کہ نہیں آئی کہ سب نے اپنے اپنے طور پر نماز پڑھی؟ دماغ لگائیے، سب نے اپنے اپنے طور پر نماز پڑھی کہ نہیں، جیسے مسبوق پڑھتا ہے؟ تو یہ اس بات کا بھی احتمال کو ہے کہ دونوں جماعت چلی گئی، باری باری سے آئی ایک ایک رکعت۔ یہ بھی احتمال ہے کہ دوسری جماعت نے اپنے اپنے طور پر ایک ایک رکعت پڑھ لی، کا مطلب یہ کہ کنٹینیو پڑھ لی، اور جب یہ 2 رکعت پڑھ کے چلی گئی تو پہلی جماعت کو بھیجا کہ جا کر کے تم ایک ایک رکعت اپنی پڑھ لیتے جاؤ۔ تو یہ اس میں زیادہ اس میں کم مخالفت ہو رہی ہے، نماز کے طریقے کی کم مخالفت ہو رہی ہے۔ ارے دونوں گروپ ایک ایک جائے اور ایک ایک کو بعد میں بھیجے اور ایک ایک رکعت پڑھے، اس سے اچھا ہے کہ دوسرا گروپ اپنا کنٹینیو کر لے، اور پہلا گروپ صرف آئے۔ اور پہلی جو صورت تھی اس میں یہ تھا کہ نہیں ہے، ہر 2 گروپ نے 2 رکعت مکمل کیا۔ پہلی رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا، دوسری رکعت میں کھڑے رہے یہ لوگ اپنے طور پر، ایک رکعت پڑھ کے چلا گیا، دوسری جماعت آئی، دوسری رکعت پائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں رہے اور انہوں نے دوسری رکعت پڑھ لی، 7 سلام پھیر دیا۔ اس رکعت میں دوسری حدیث جو ابن عمر کی پڑھائی، اس میں 2 احتمال ہوا کہ ایک تو ایک رکعت پڑھایا چلی گئی، دوسرے کو بھی ایک رکعت پڑھایا، انہوں نے کنٹینیو اپنا کر لیا، پھر پہلے کو بھیجا، یا یہ ہے کہ دونوں نے ایک ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھا تھا، پھر پہلی جماعت آ کر کے ایک ایک رکعت پڑھی، دوسری جماعت آ کر کے بعد میں ایک ایک رکعت پڑھی۔ لیکن زیادہ صحیح کیا طریقہ ہے کہ دوسری جماعت نے پوری کر لی ہوگی کنٹینیو، اب پہلے والے کو بھیجا ہوگا، یہ زیادہ اچھی شکل ہے۔ بہرحال یہ 2 طریقہ آپ کے سامنے آیا، بلکہ دوسری حدیث جو ابن عمر کی ہے اس میں 2 طریقہ بتایا میں نے، اور صالح بن خوات کی حدیث میں 1 طریقہ بتایا کہ دونوں جماعت نے کنٹینیو 2 رکعت پڑھ لیا۔ تو یہ کس صورت میں ہے؟ جبکہ دشمن ہمارا مخالف سمت میں ہو۔ چلیے اب یہ تیسری روایت دیکھیے، ایک دم ٹو دی پوائنٹ ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ الخوف پڑھی تو ہم کو 2 صف میں، لمبی صف میں آپ نے ہم لوگوں کو کھڑا کر دیا، ایک صف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھی اور دشمن یہاں ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا، سمجھا کہ نہیں؟ جدھر ہمارا قبلہ تھا ادھر ہی دشمن تھا، تو 2 گروپ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، دونوں کو نماز آپ نے پڑھایا، بس وہی شکل جو میں نے بتایا آپ کو کہ دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا۔ سب لوگوں نے ایک ساتھ تکبیر کی، نبی صاحب نے تکبیر کہی، ہم سب نے تکبیر کہی، پھر آپ نے رکوع کیا، ہم سب نے رکوع کیا، پھر جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم سب نے اٹھایا، پھر جب سجدہ کرنے کے لیے آپ جھکے تو آپ جھکے اور وہ صف جو آپ کے ساتھ تھی پہلی وہ سجدے میں گئی، اور پھر جب آپ اٹھا لیا آپ نے سر کو سجدے سے تو پچھلی صف سجدے میں گئی، اور جب سجدے سے اٹھ کے فارغ ہو گئے تب وہ صف جو اگلی تھی وہ پیچھے لوٹی پلٹی اور پیچھے والی آگے گئی، سمجھا کہ نہیں؟ اور اس طریقے سے دونوں نے اپنی نماز مکمل کی، تو گویا کہ پہلی صف والے کو پہلی رکعت میں سجدہ امام کے ساتھ نصیب ہوا، اور دوسری جو پچھلے والی صف تھی اس کو دوسری رکعت میں امام کے ساتھ سجدہ نصیب ہوا، اور دونوں نے سلام ساتھ ساتھ پڑھ لیا، اور دشمن تاکتا ہی رہ گیا، اس کو موقع نہیں ملا، کیونکہ ایک بڑی صف جو پیچھے تھی وہ ہتھیار بند مورچہ سنبھالے ہوئی تھی، دشمن کو موقع نہیں تھا کہ جیسے وہ دوڑے گا ہم بھی نماز چھوڑ کر کے دوڑیں گے، اس کے ساتھ قتال کریں گے۔ چلیے صاحب ایک تیسری شکل دیکھ لیجیے، یہ بھی اچھی شکل لگتی ہے۔ نسائی میں روایت ہے حضرت جابر ہی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو 2 گروپ کیا، ایک گروپ کو 2 رکعت پڑھا دیا، سلام پھیر دیا، دوسرے گروپ کو کہا بھیجو تم جاؤ، اس کو بھی 2 رکعت پڑھا دیا۔ تو کہے گا کہ تو سفر میں ہوا، تو کیسے؟ سفر میں تو قصر نماز ہے، تو ہم کہیں گے کہ بہت اچھی بات ہے، پہلی جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی نیت سے پڑھایا، اور دوسری جماعت کے لیے آپ کی حیثیت نفل پڑھنے والے کی تھی اور قوم کی فرض پڑھنے والے کی تھی، سمجھا؟ لیکن اس کو حنفی طریقے کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض
نہیں پڑھے گا۔ حالانکہ خود معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھا چکے ہیں کہ معاذ بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اب پھر اپنی قوم میں جاتے تو قوم کو عشاء پڑھاتے۔ حضرت معاذ کی نفل ہوتی یا قوم کی فرض ہوتی؟ جی، تو یہ مسلکی عصبیت میں اس کو یہ نہیں مانتے ہیں، مانیے یا نہ مانیے حدیث صحیح ہے، اور یہ بھی بہترین طریقہ ہے، اس میں کوئی مخالفت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ دو گروپ کو دو رکعت نماز پڑھا کے چل دیا تو سب کی فرض ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 2 رکعت فرض ہوئی یا بعد والی 2 رکعت نفل ہوئی۔ نہیں سمجھا؟ فرض ختم ہو گئی ہے، کوئی سنت کی نیت سے اپنی نماز پڑھ رہا ہے، جس کا فرض باقی ہے وہ آ کر کے اس کے ساتھ لگ جائے داہنی طرف، اور 2 آدمی آوے تو پیچھے لگ جائے، اور اس نفل پڑھنے والے کو احساس دلا دے کہ ہم آپ کے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں، تو وہ امامت کی نیت کر لے، اپنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے، وہ اٹھ کے اپنا مکمل کر لے گا، اس کو فرض کا ثواب مل جائے گا، جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ اچھا چلیے، ایک چوتھا طریقہ دیکھ لیجیے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف ان کو 1 رکعت پڑھائی، ان کو 1 رکعت پڑھائی، اور کسی نے پورا نہ کیا، جاؤ 1 رکعت۔ اگر گھماسان کی جنگ ہے اور آنے جانے کا چکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلم شریف کی روایت حضرت ابن عباس سے کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر فرض کیا ہے کہ نماز حضر میں 4 رکعت اور سفر میں 2 رکعت اور خوف کی حالت میں 1 رکعت۔ تو یہ حدیث بھی صحیح ہے، لہذا اگر گھماسان کی جنگ ہو اور 2 رکعت پڑھنے کا امکان نہ ہو تو 1 رکعت پر بھی اکتفا کرے گا، لیکن اس کو چاروں امام نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیفیت میں تو ہلکا پن ہے، آگے پیچھے کرو، قبلہ سے انحراف کرو، آگے پیچھے ہو جاؤ، یہ سب چلے گا، لیکن رکعت کم سے کم 2 ہوگی۔ بھائی جب حدیث صحیح ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس صحابی سے روایت ہے، تو چاروں امام مانے یا نہ مانے حدیث صحیح ہے، اس لیے وہ ہوگا، ایسی کیفیت بھی ہوگی۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ بالکل گھماسان کی جنگ اگر ہے اور امام کسی بھی حال میں جماعت نہیں کر سکتا ہے تو آدمی اپنے اپنے طور پر نماز پڑھے گا، چلتا ہوا سوار، چل بھی رہا ہے نماز پڑھ رہا، چاہے اب قبلہ کی طرف ہو کہ غیر قبلہ کی طرف ہو، نیت باندھ لیا، رکوع گردن کے اشارے سے کیا، سجدہ تھوڑا سا اور گردن کے اشارے سے کیا، سمجھا کہ نہیں، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ سب بھی کیفیت نہ ہو تب پھر ٹھیک ہے، جب قضا ہوگی تو ہوگی، لیکن بہرحال یہ ایک دم آخری کیفیت ہے کہ کسی طریقہ سے بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر بہت خوف ہے تم کو فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو گھوڑے پر سوار ہو تو گھوڑے پر سوار رہو، موٹر پر ہو تو موٹر پر ہو، یا کسی دشمن کو کھدیر رہے ہو، بھاگ رہا ہے وہ، اس کا پیچھا کر رہے ہو تم، تو جاؤ موٹر سائیکل اس کے پیچھے پولیس دوڑا رہی ہے، مسلمان کیا، اس کا نماز کا وقت جا رہا ہے، تو وہ جس طرف بھی جا رہی ہے موٹر سائیکل اسی کے اوپر وہ نماز کی نیت کر لے گا، رکوع سجدہ جھک کر کے ہلکا کرے گا، سجدے کو ذرا سا اور زیادہ جھکے گا، اس طریقے سے وہ اپنی نماز مکمل کرے گا۔ یا مسلمان بھاگ رہا ہے، کوئی کافر اس کو کھدیر رہا ہے جنگی حالات میدان میں، اور وہ بھاگ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ میرے 2 وقت کی نماز چھوٹ رہی ہے، اب اس سے زیادہ کو ہم اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں، تو بھاگتا ہوا ہی اپنی سواری کے اوپر نماز کی نیت کرے گا، اور رکوع تھوڑا ہلکا کرے گا، جھکے گا، سجدے میں اس سے زیادہ جھکے گا، اب کیا چاہیے آپ، یہ صورتحال ہے۔ لیکن نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں، اور 2 نمازوں سے زیادہ نمازوں کو اکٹھا کر کے بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، ظہر عصر کو لے گئے مغرب میں، ایسا نہیں چلتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے پورا نہیں کیا، 1 رکعت پڑھی، اکتفا کیا، اور یہ روایت ابن خزیمہ میں بھی ہے ابن عباس سے، اور مسلم میں بھی ابن عباس سے۔ اچھا، یہ جو حدیث آئی ہے آگے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلاۃ الخوف 1 رکعت ہے، چاہے جس طرح کی حالت بھی ہو، لیکن یہ حدیث کمزور ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا نا کہ اگر جنگی حالات میں انتہائی خوف کی حالت ہو اور دوسری رکعت پڑھنا لوگوں کے لیے ممکن نہ ہو تو 1 رکعت پر بھی اکتفا کی جا سکتی ہے۔ اور ابن عمر ہی سے روایت ہے دارقطنی میں کہ انہوں نے کہا کہ صلاۃ الخوف میں اگر غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو نہیں ہے، لیکن یہ حدیث بھی دارقطنی نے ضعیف سند سے روایت کیا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔